میری ماں میری شادی بڑے عمر کے لوگوں سے کرواتی اور کہتی کچھ بھی ہو جائے 3 ہفتے سے پہلے شوہر کے قریب نہ جانا، اور شادی کے 3 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ خود ہی انہیں میرا ایسا راز بتاتی کہ وہ مجھے طلاق دے دیتے۔ میں جب بھی امی سے وہ راز پوچھتی تو میری ماں رونے لگتی۔ اگلی بار بھی امی نے زبردستی میری شادی کر دی، لیکن اس بار 3 ہفتے پورے ہونے سے پہلے میں شوہر کے قریب چلی گئی۔ لیکن پھر جو ہوا میری اس سے جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام سمرا ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ساتھ اس وقت بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، اور جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے ان سب میں قصور کہیں نہ کہیں میری ماں کا بھی ہے، بلکہ میری ماں کو بھی کیا قصور دینا جب کمی مجھ میں ہی تھی۔ میں ہی ایک ایسی انسان ہوں جس کے ساتھ یہ سب ہونا تھا، کیونکہ مجھے قدرت نے چنا تھا۔ میرے بابا کا انتقال کافی برس پہلے ہو گیا تھا، تب میں لگ بھگ 5 سال کی ہوں گی۔ بابا کے بعد گھر کیسے چلا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں تو جیسے اس دنیا کی کوئی مخلوق تھی ہی نہیں۔ میری امی نے کبھی بھی مجھے اس دنیا میں گھلنے ملنے نہیں دیا تھا، اسی لیے میں جیسے اس دنیا کی ہر چیز سے دور تھی۔ میرے بابا کے جانے کے بعد شاید امی ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے ظالم دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس لیے امی نے مجھے ہر کسی کے سائے سے دور رکھا تھا۔ میں نہ ہی کسی کے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے بھی یا نہیں، یا پھر ہم خود ہی سب سے دور ہیں۔ میں اکثر امی سے پوچھا کرتی تھی کہ امی کیا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں کوئی بھی ملنے نہیں آتا، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہمارا ہی کوئی نہ ہو۔ میں بہت کہتی تھی کہ امی کوئی تو ہوگا جو ہمارا ہو، ابو کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، بھلا کوئی اتنا بھی بے سہارا تھوڑی ہوگا۔ لیکن امی ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی کہ خبردار جو تم نے کبھی دوبارہ ایسا کوئی ذکر بھی کیا، کیونکہ تمہیں کسی بھی قسم کے حالات کا معلوم نہیں، جب سب علم ہوگا تب بولنا، اور مجھے پتا ہے کہ تب تم شکر کرو گی کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور میں امی کی اس بات پر ہمیشہ حیران رہ جاتی تھی کہ بھلا اس بات پر کون شکر ادا کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ ہو۔ لیکن میں امی سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی اس کی اجازت دی ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر ایک رٹ لگائی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، تب بھی میری امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی خواہش تمہاری زبان سے نکلے۔ لیکن اس وقت پتہ نہیں میں کس ضد میں تھی کہ میں نے امی کی کسی بات پر دھیان نہ دیا اور نہ ہی ان کا لہجہ غور سے سنا۔ میں بس اپنی ضد پر اڑی رہی، اور پھر امی نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے لہو لہان کر دیا۔ میرا نازک جسم نیلوں سے بھر گیا تھا، اور پھر مجھے ایسا سبق ملا کہ میں کچھ بھی کبھی بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ میں ایک حسین اپسرا جیسی لڑکی تھی، مجھے اس بات کا علم تھا۔ میرے نین نقش بہت بہترین تھے۔ میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو خود پر ہی فدا ہو جاتی، لیکن امی کو میں حسین نہ لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھے منحوس کہہ دیتی تھی اور پھر رونے لگتی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنے سارے رشتہ دار کھو دیے، تو کبھی کہتی کہ جب سے تم اس دنیا میں آئی ہو تب سے میری تنہائیوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ میں تو اب امی سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہ کر سکتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتی ہیں۔ اب میں ایک کونے میں پڑی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی بہت بے رنگ لگتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب میری زندگی میں کبھی بھی کوئی بہار نہ آئے گی اور ایسے ہی گزر جائے گی، کیونکہ نہ تو میرا کوئی تھا اور نہ ہی مجھے اجازت تھی کہ میں کسی کو اپنا بنا سکوں۔ اس لیے میں دن پہ دن مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ نہ کسی کا آنا نہ جانا، نہ کسی سے ملنا نہ جلنا، بلکہ اب تو خودکشی کے خیال بھی میرے ذہن میں آنے لگے تھے، اور میں اکثر یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا، کسی کو بھی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی کوئی میرے لیے رونے والا ہوگا، کسی کو غم نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اور پھر شاید اللہ کو میری ایسی ہی باتوں پر ترس آ گیا تھا جیسے اس نے میری سن لی تھی، یا یہ کہیں کہ میری ماں کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اس جہنم سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ میرے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد یہ گھر کسی کے لیے کھلا تھا، یہاں لوگ آئے تھے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ اب میں بڑی آس لگائے امی کو دیکھ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا
کہ اب میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ میں نے جو حالات دیکھے تھے اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اب اس کا پھل تو مجھے ملنا ہی تھا۔ دوسرا، میں خود اتنی حسین تھی کہ مجھے کوئی بھی آسانی سے قبول کر لیتا اور پھر سر آنکھوں پر رکھتا، اس لیے میں اپنی آنکھوں میں حسین خواب سجانے لگی تھی۔ لیکن میری امیدوں پر پانی تب پھرا جب نکاح کے دن میں نے بوڑھے سے آدمی کو اپنے شوہر کے روپ میں صحرا پہنے دیکھا۔ اس دن میرا دل کیا کہ یہ دنیا ہی جلا دوں اور ساتھ ہی اپنی امی کو بھی۔ کیا ایسی ہوتی ہے دنیا کی باقی مائیں؟ مائیں تو اپنی کالی کلوٹی بیٹیوں کے لیے بھی شہزادے لے کر آتی ہیں، اور یہاں تو میری ماں تھی جو مجھ جیسی حسین کے لیے اتنے بوڑھے آدمی کو لے کر آئی تھی۔ اس کی عمر کم سے کم 70 سال ہوگی۔ میں نے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو امی نے کہا کہ دیکھو، ابھی تمہیں کسی قسم کی بات اور کوئی حقیقت معلوم نہیں، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہی بہتر ہے، اس سے تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اس سب کا تمہیں علم ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ میں بھی امی کی باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی، اور اب میری بارات دہلیز پر آ گئی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور نکاح کر لیا۔ امی بہت خوش تھی، اور ان کی یہ خوشی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اگر آج مجھے میرا رب قتل کرنے کی اجازت دے دیتا تو شاید وہ میری ماں کا مجھ سے ہوتا، کیونکہ مجھے اس بات کے پیچھے اس کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور چاہے جو بھی وجہ ہو، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی ایسے تباہ کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جب نکاح کے بعد رخصتی کا وقت قریب آیا تو میری امی مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، اس وقت تمہارے دل میں میرے خلاف جو کچھ بھی چل رہا ہے ان سب کی وجہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں گی، اور اس بات پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ یہ کہ تم نے اپنے شوہر کو 3 ہفتے تک اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ اگر وہ آنا بھی چاہے تو اس کے آگے کوئی بہانہ بنا دینا، کیونکہ اگر وہ تمہارے قریب آیا تو تم اسی وقت بیوہ ہو جاؤ گی۔ میں امی کی باتوں سے ڈر گئی تھی، اور ابھی تک تو سوچا تھا کہ چلو جو بھی ہو، اب میں اپنا گھر بساؤں گی، اور ابھی ہی میرے سر پر یہ ایک نئے خطرے کی تلوار آن گری تھی۔ اور پھر جب سہاگ رات کو میرا شوہر میرے قریب آنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے منت مانگی ہے کہ میں 3 ہفتے تک اپنے شوہر کے قریب نہیں جاؤں گی، پھر میرے شوہر کی عمر بڑھے گی اور ہماری زندگی بھی خوشحال رہے گی، اس لیے آپ میری بات سمجھے۔ میری بات سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا تھا اور کہا کہ مجھے کسی نیکی کا اجر ملا ہے جو مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ وہ اچھے انسان تھے، انہوں نے تو مجھے سارے گھر کی کرتا دھرتا بنا دیا تھا، اور میں بھی اب ان کی دل سے عزت کیا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی 3 ہفتے مکمل ہو گئے تھے، اور جس دن تیسرے ہفتے کا آخری دن تھا، امی میرے گھر آئی اور میرے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اور پھر اس کے کان میں چپ چاپ کوئی بات کی جس پر وہ تپ گیا تھا، اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی اور کہا کہ میں تمہارے ناز نخرے اٹھاتا رہا اور تم کیا نکلی، اور پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اب امی سے مزید نفرت کرنے لگی تھی کہ امی نے میرا بسا بسایا گھر تباہ کر دیا تھا اور مجھے ایسی مشکلوں میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، امی نے ایک بار پھر میری شادی کر دی، اور اس بار بھی دلہا بہت عمر کا تھا۔ وہ بھی مجھ سے ویسی ہی باتیں کرتا تھا، لیکن امی نے پھر رخصتی سے پہلے مجھ سے وہی بات کہی، اور پھر ویسے ہی 3 ہفتے بعد میری طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک کے بعد ایک 7 طلاقیں ہوئی تھی۔ امی میرے شوہروں کو ایسا پتہ نہیں کیا بتاتی کہ وہ ایک پل بھی اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ اب کی بار امی نے پھر میری شادی کی تھی، اور مجھے پھر وہی نصیحت کی تھی کہ اپنے شوہر کے قریب نہ جانا۔ میں نے ایک بار پھر اسے منت والی بات کہہ دی، اور وہ مان گیا، لیکن جیسے جیسے دن ہفتے بیت رہے تھے میرا دل گھبرا رہا تھا، اور پھر آخر میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا ہی لیا اور اس کے قریب چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آنے لگا، مجھے دیکھتے ہی فوراً دور ہو گیا اور کہا کہ تم تو لڑکی ہو ہی نہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور اس نے بھی مجھے میری امی کے گھر بھیج دیا۔ میں امی کے گھر آئی تو انہوں نے مجھے ایک بار مارنے کی کوشش بھی کی کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ شوہر کے قریب نہ جانا، لیکن پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر میں کون ہوں؟
میری حقیقت بتائے اور آج میں سن کر ہی رہوں گی۔ پھر امی نے بتایا کہ میں تیسری دنیا کی ہی مخلوق ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تو سارے خاندان نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا اور کہا کہ اسے وہیں چھوڑاؤ جہاں اس کے جیسے باقی لوگ رہتے ہیں، لیکن تمہارے بابا سب کے خلاف جا کر تمہیں یہاں لے آئے اور پھر ان کے رشتہ داروں نے اسی نفرت میں انہیں قتل کر دیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ تب تیسری دنیا کے گروہ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اور مجھے پالنے لگے، اس لیے میں تمہیں باہر نہیں جانے دیتی تھی، اور جن بھی بوڑھے لوگوں سے تمہاری شادی ہوتی ہے وہ سب لوگ وہی گروہ کے لوگ لاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تیسری جینس کے خلاف تھے، اسی لیے انہیں سبق سکھانے کے لیے تمہارا استعمال ہوتا تھا۔ امی نے جب پوری بات بتائی تو میں ان کے گلے لگ گئی اور رو پڑی، کیونکہ میں آج تک انہیں برا سمجھتی آئی تھی، اور پھر تب سے یہ بدلہ لینے کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب میں اپنی رضامندی سے لوگوں کو سبق سکھاتی ہوں۔